الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلی آیہ بینہ میں ہم نے کعبہ شریف کے حوالے سے پڑھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر فرمایا وہ بیت اللہ شریف ہے، یعنی کعبہ معظمہ ہے۔ اب اسی کعبہ معظمہ کی کچھ فضیلت، کچھ خصوصیات کا یہاں پہ اظہار کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، یعنی اس کعبۃ المعظمہ میں، اس بیت اللہ شریف کے اندر واضح نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ تو احباب دی وقار، اللہ جل شانہ کی بہت سی نشانیاں کعبہ شریف کے ساتھ، بیت اللہ شریف کے ساتھ متصل ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی کا تو یہاں پہ ذکر فرمایا، مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ احباب دی وقار، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک پتھر ہے جس پتھر کے اوپر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نشان پاؤں کے اس انداز سے ہیں کہ آپ کے پاؤں ٹخنوں تک اس پتھر کے اندر دنسے ہوئے ہیں۔ اور اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواروں کو تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں قدرے بلند ہوئیں تو ہاتھ اوپر پہنچنا مشکل تھا، تو ایک پتھر رکھا گیا جس پتھر پہ چڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر فرماتے تھے۔ اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کی عزت و تکریم کرنے کا، ادب و احترام کرنے کا شرف عطا فرمایا کہ وہ تھا تو پتھر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ادب کی خاطر آپ کے پاؤں میں وہ اتنا نرم ہو گیا کہ جیسے فوم ہوتا ہے اس میں پاؤں بندے کے دب جاتے ہیں، اس طرح اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں دب گئے۔ پھر اس کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر فرماتے تھے، اس پہ آپ سوار تھے تو اسے اٹھا کے دائیں بائیں کرنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر ہاتھ اونچا کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو یہ پتھر خود ہی بلند ہو جاتا تھا، اگر نیچا ہاتھ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو پتھر خود ہی نیچے ہو جاتا تھا، پھر دائیں بائیں بھی خود ہی ہو جاتا تھا۔ تو اس پتھر کو مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی عظمت و شان عطا فرمائی کہ آج بھی کم و بیش 3,500 سال گزر چکے، آج بھی یہ پتھر بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہے، اور اسے باقاعدہ وہاں پہ نصب کیا گیا ہے۔ لوگ جاتے ہیں عقیدت و احترام کے ساتھ، اس کا دیدار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اس پتھر کو
اپنے پیارے خلیل کے قدم لگنے کی وجہ سے اتنی برکت اور اتنی عظمت عطا فرمائی کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان فرما دی۔ ایک تو یہاں پہ بیان فرمایا مقام ابراہیم، اور ایک جگہ پہ اور بھی بیان فرمایا کہ جو بندہ بھی بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا اسے حکم دیا کہ وہ مقام ابراہیم پہ جا کے نماز ادا کرے، اور پھر جو بندہ وہاں پہ جا کے نماز ادا کرتا ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت و شان کا بھی اظہار فرمایا۔ قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن اس کا امن والوں میں حشر کیا جائے گا۔ تو احباب دی وقار، ایک نبی کے توسل سے اللہ نے پتھر کو ایسی عظمت و شان عطا فرمائی کہ اسے بیت اللہ شریف کے اندر مقام عطا فرمایا، اور جو بندہ وہاں پہ جا کے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو احباب دی وقار، ایک نشانی کا تو یہاں پہ تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا فیہ آیاتم، اس بیت اللہ شریف کے اندر اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں، بینات، واضح نشانیاں۔ مقام ابراہیم ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی نشانیاں ہیں، لوگ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں، وہاں پہ صفا مروہ ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، وہاں پہ آب زمزم شریف ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر طرف چٹیل پہاڑ ہیں، سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہر موسم کے پھل پوری دنیا سے اکٹھے کر کے وہاں پہ جمع فرما دیے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو بارکیف اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو، اس جگہ کو بڑی عظمت و شان سے نوازا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو بندہ بھی، جو شخص بھی اس میں یعنی کعبہ میں داخل ہوگا، حدود حرم کے اندر داخل ہو جائے گا، کان آمنا، وہ امن والا ہو جائے گا، وہ بے خوف ہو جائے گا، اسے اب کسی قسم کی تکلیف دینے سے منع کر دیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی بندے پر شرعی حد لاگو ہوتی ہے، وہ بھی اگر بھاگ کے بیت اللہ شریف کے پاس آ گیا تو اب اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک وہ بیت اللہ کی حدود سے باہر نہیں آ جاتا، حدود حرم سے باہر نہیں آ جاتا، اس وقت تک اس کے اوپر حد جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایسی عظمت و شان عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو، اور ایسا امن یہاں پہ رکھا کہ اس جگہ پہ جو شکاری پرندے ہیں، جو ایسے جانور ہیں کہ جن کا شکار کیا جاتا ہے، شرعاً حلال ہیں، انہیں ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، اس جگہ پر ان جانوروں کو بھی ذبح کرنے کی اور شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ جانور تو جانور رہے، اس جگہ کی گھاس اور درختوں کو کاٹنے کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یہ اس امن کا اظہار ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بندہ بھی اس گھر میں داخل ہو گیا، اس کی حدود کے اندر داخل ہو گیا، کان آمنا، تو وہ امن والا ہو جائے گا۔ تو بندہ تو کیا، جو چرند ہیں، پرند ہیں، اور اس کے علاوہ جو نباتات ہیں، انہیں بھی اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ امن عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے حق ہے جو اس کے راستہ کی استطاعت رکھتے ہوں۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ حج کا درس دیا کہ جس بندے کے پاس بھی استطاعت موجود ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچ برداشت کر سکتا ہے
اور وہاں پر رہنے کے بعد پیچھے جو اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے اخراجات کا بندوبست کر سکتا ہے، راستہ پرامن ہے، اسے وہاں تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی عذر نہیں ہے، تو ایسے بندے پر اللہ کی طرف سے اس مقدس گھر میں جا کے حج کرنا یہ فرض کر دیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر لازم ہو گیا، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے حج کرنا لازم ہو گیا۔ اور اس پر بڑی فضیلت بھی بیان کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے استطاعت عطا فرمائی ہو اور وہ بیت اللہ شریف میں جائے، وہاں کا حج ادا کرے، اور حج کے دوران کسی قسم کی لغویات میں ملوث نہ ہو، ہر قسم کے فسق و فجور سے، گناہ سے، لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تو رب تعالیٰ انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف فرما دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہے کہ جو بندہ وہاں پہ جاتا ہے، حج ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو اس کا حج نہیں کرتا، استطاعت کے باوجود وہاں پہ نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بھی بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا یعنی حج کی استطاعت کے باوجود حج کا انکار کیا، حج کرنے کے لیے نہیں گیا، تو بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جسے اللہ نے استطاعت دی، مال و دولت دیا، وہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، وہاں پہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، جان بوجھ کے نہیں گیا، تو ایسے بندے کے بارے میں پھر رب تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اللہ کو اس بندے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایسے شخص کے بارے میں بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو کوئی شدید حاجت نہ ہو اور نہ ہی کوئی مرض یا کوئی سخت دشواری مانے ہو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے لیے، ہر طرح کی سہولیات میسر ہوں، کوئی ممانت نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ حج ادا نہیں کرتا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یعنی اس قدر نبی علیہ السلام نے اس سے علیحدگی کا اظہار فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے۔ تو احباب دی وقار، یہ کس قدر سخت وعید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عاشق ہیں وہ تو ویسے ہی التجائیں کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس مال نہیں بھی ہو تب بھی کوشش کرتے ہیں دائیں بائیں جہاں سے بن پڑے پیسے اکٹھے کر کے وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ وہاں تو ایسے مقامات ہیں کہ بیت اللہ شریف میں جاتا ہے، اس کا دیدار کرنے پہ بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، طواف کرنے پہ بھی ثواب عطا فرماتا ہے، وہاں پہ ذکر و اذکار کرنے کا 1,00,000 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور حجر اسود رب تعالیٰ نے وہاں پہ رکھا ہے، جو بندہ اس کا بوسہ لیتا ہے وہ بندے کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، بندے کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ سارے رب تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر بخششیں ہیں، وہاں پہ عنایات ہیں، گناہوں کی بخشش کے ذریعے وہاں پہ موجود ہیں۔ تو جسے اللہ استطاعت دے اسے ضرور وہاں پہ پہنچنا چاہیے، اور جسے استطاعت نہیں ہے اس کے دل کے اندر بھی تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر اس کے دل میں بھی تڑپ ہوگی، تمنا ہوگی، کوشش کرے گا، رب تعالیٰ ایک نہ ایک دن ایسا وقت ضرور دکھائے گا کہ اللہ اسے اپنا پاک گھر دکھا دے گا۔
اپنے حبیب علیہ السلام کے روضہ کی حاضری نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس مقدس گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔